رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تیسرا پارہ، اس کی شروعات ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ رسولوں کا جو معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، ان میں سے بعض انبیاء کرام کا مرتبہ بعض نبیوں سے زیادہ ہے۔ بعض نبی کو کوئی خصوصیت دی گئی ہے، کسی کو کوئی اور خصوصیت دی گئی ہے، اور درجات مختلف ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نبی وہ ہیں جو اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبیوں کے درجات آپس میں مختلف ہیں، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم سارے نبیوں کی عزت کریں۔ تمام کے تمام انبیاء کرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اس میں آیت الکرسی بھی ہے، جو ایک عظیم آیا ہے، قرآن پاک کی عظیم آیتوں میں سے آیت الکرسی ایک عظیم آیا ہے۔ آیت الکرسی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر اسے پڑھ کر دم کر دیا جائے کسی شے پر، تو شیطان مردود اس کے قریب نہیں آ سکتا، اسے سامان کو چھو نہیں سکتا۔ لہذا آیت الکرسی کو یاد کرنے کا اور اس کو اپنے بچوں کو سکھانے کا، انہیں یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے اور روشنی کی جانب لے کر آتا ہے۔ یہ خاص بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سب کے سب اندھیروں میں ہیں جب تک کہ ہمیں ہدایت کی روشنی نہ ملے۔ اس کا مطلب آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص جس کی پیدائش روشنی کے اندر ہوئی ہو، جگبگاتے ہوئے یہ بلب، انہی میں اس کی پیدائش ہوئی، اندھیرا اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو اسے اس روشنی کی قدر معلوم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو اندھیروں میں رہا ہو، اس کے بعد جب وہ روشنی میں آتا ہے تو اس کو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے یہاں ایمان سینوں کے اندر موجود ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں اس کی اذان کہی جاتی ہے، پھر قرآن پاک کی تلاوت وہ سنتا ہے، نمازوں سے جڑتا ہے، تو ایک ایمان کا ماحول اس کو ملتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں، وہ کس قدر بے چین ہوتے ہیں، کس قدر تڑپتے ہیں، اور کس قدر ان کے اندر الجھنیں ہوتی ہیں، ان کے ذہن کے اندر ایک عجیب سی خلش ہوتی ہے، اسے وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، منصب بھی ہے، لیکن سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہے، کیونکہ سکون اور اطمینان تو حالت ایمانی میں حاصل ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب انہوں نے ایمان قبول کیا، تو ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہمارے دل کو ایسی ٹھنڈک ملی ہے، ایسی ٹھنڈک ملی ہے جو اس سے پہلے کبھی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی، اتنا سکون، اتنا اطمینان ملا ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اے لوگو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ جو سماج ہے، یہ جو دنیا ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں پر ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، کس طرح سے ہمارا کردار ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت ہمیں نوٹ کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے فرشتے متعین کر رکھے ہیں، جن کا کام ہے کہ تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اس کو بھی وہ نوٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اور کل قیامت میں جب تم ہمارے سامنے کھڑے ہوگے تو اس پوری زندگی کا تمہیں ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَكُلُّ مَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل تنہا ہر آدمی اکیلا کھڑا ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ تو ہم اپنے ہاتھ پیروں سے کیا کر رہے ہیں، اپنے زبان سے کیا بول رہے ہیں، اپنے کانوں سے کیا سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی اس حساب سے تیار کرنی ہوگی کہ ہم حق کی راہ اختیار کریں، سچائی کی راہ اختیار کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ اختیار کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں
تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم نے تمہیں دولت دی ہے، تمہیں پیسہ دیا ہے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرو، اور جو بھی ایک نیکی کمائے گا، ایک نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈال دیا جائے اور پھر اس میں سے کوپلیں نکلتی ہیں، سنابل اس میں سے نکلتی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور 7 بالی، ایک دانہ نکلا اس کے 7 بالیاں ہوئیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوئے، کتنے دانے ہو گئے؟ ایک نیکی اور 700 دانے، اللہ رب العزت تمہاری اس نیکی کو 700 گنے تک بڑھا دیتا ہے۔ تم نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، وہ 700 گنا نیکیاں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دے دی، اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اتنے ہی پر بس نہیں، اللہ اور بھی زیادہ دیتا ہے، اس کے علاوہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا دل کیا ہے، تمہارا اخلاص کتنا ہے، کس نیت کے ساتھ تم نے دیا ہے، تمہارے دل میں اللہ کی طلب، اللہ کی محبت کتنی ہے، ان سب کو سامنے رکھ کر تمہاری نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خوب خرچہ کرو۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال زیادہ پسندیدہ ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کو اپنا مال پسندیدہ ہے، دوسروں کا مال ہمیں کیوں پسندیدہ ہوگا؟ ہمیں اپنا مال پسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھایا اور ہضم کر دیا، کپڑا پہنا بوسیدہ کر دیا، اللہ کی راہ میں تصدقت فابزیت، اللہ کی راہ میں خرچہ کیا اور اسے آگے بھیج دیا۔ تو جو تم نے اللہ کی راہ میں آگے بھیج دیا وہی تمہارا مال ہے، باقی تو تمہاری آنکھ بند ہوئی اور سب تمہارے وارثوں میں بٹ جانے والا ہے، پھر تمہارا کیا باقی رہا؟ لہٰذا اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچہ کرو، خوب خرچہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جب اللہ کی راہ میں کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو سناتے بہت ہیں، تانا کرتے ہیں، 10 مرتبہ اس کو سناتے ہیں، ہم نے تمہاری فلاں موقع پر مدد کی تھی، فلاں موقع پر ہم نے تم کو پیسہ دیا تھا، فلاں موقع پر ہم تمہارے کام آئے تھے۔ اتنا سنانا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ عمل، یہ صدقہ، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ تم نے صدقہ اپنا ضائع کر دیا، تم نے بیکار کر دیا اپنا صدقہ۔ صدقہ تو وہ ہے کہ جب تم نے دیا پھر اسے بھول جاؤ، وہ اللہ کے لیے دیا ہے تم نے، اللہ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ تم دوسروں کو دے کر پھر اس سے اس کا بدلہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی شخص سود کا مال نہ کھائے، انٹرسٹ جسے ربا کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ حرام قرار دیا ہے بلکہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کا لین دین بند نہیں کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے جو سود کا لینے والا ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بس پیسہ ملنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے پیسہ آنا چاہیے، بینک میں پیسہ ہے، انٹرسٹ ہے، اسے لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اور اعلان جنگ ہے، لہذا ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کرو، کچھ قرضہ دو، کسی کو ادھار پیسہ دو، اسے نوٹ کر لیا کرو۔ یہ نوٹ کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے حضرت مریم کا، اور مریم سے پہلے ان کی ماں کا، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، جو مریم کی ماں ہے، انہوں نے کہا کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں نے نظر مانی ہے میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا میں اسے تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نظر صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر عبادت ہے۔ آج بہت سارے لوگ غیروں کے لیے نظر کر دیتے ہیں، بالکل جائز نہیں، شرک ہے، یا اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہے، نظر صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خواتین کا، مستورات کا، عورتوں کا مرتبہ ہمارے یہاں کوئی کم نہیں ہے، پیرالل ہے، برابر ہے۔
جیسے حکم ان کو دیا گیا مردوں کو ویسے ہی عورتوں کو بھی دیا گیا. جیسے مرد متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں ویسے عورتیں متقی اور پرہیزگار ہوتی ہیں. جیسے مرد آگے بڑھتے ہیں دینداری میں، تقوی میں، ایمان میں، طہارت میں، ویسے ہی عورتیں آگے بڑھتی ہیں تقوی میں، ایمان میں، طہارت میں. اور جیسے مردوں کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے ویسے ہی عورتوں کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت مریم کو وجود بخشا تو حضرت مریم ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے. ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام ایک مرتبہ جب داخل ہوتے ہیں تو وکفلها زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب زکریا جب بھی داخل ہوتے اس محراب میں، اس جگہ پر، دیکھتے مریم کے پاس پھل رکھے ہوئے، بے موسم کے پھل اور مریم کے پاس رکھے ہوئے. قالا یا مریم انا لکی ھذا، کہنے لگے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کون لایا یہ پھل؟ بے موسم کے پھل یہ کون آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے کہا یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں، اللہ کے فرشتے لے کر آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عورتیں جب دینداری میں آگے بڑھتی ہیں تو وہ اللہ کے کس قدر قریب ہوتی ہیں، محبوب ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی عنایات ان پر ہوتی ہے. اور اسی طرح مرد بھی جب اللہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو دینے والا ہوتا ہے. حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، اس کے بعد ساری دنیا کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے. وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتی تھی. بڑے معجزات ان کو دیے گئے. انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، انجیل ان پر اتاری گئی. لیکن بنی اسرائیل ایسی بے ڈھنگی قوم، ایسی خبیث قوم جس نے اپنے نبی کی کوئی پرواہ نہ کی، ان کے احکامات کی پرواہ نہ کی، تورات کو بگاڑ دیا، انجیل کو بگاڑ دیا، زبور کو بگاڑ دیا. آخر میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا جائے گا. اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ اے نبی، ہم جو آپ پر اتار رہے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. لہٰذا اب کوئی قرآن پاک کو، احادیث کے صحیح ذخیرے کو اب کوئی اسے ٹچ نہ کر پائے گا. اب دین اسلام قیامت تک سورج کی طرح روشن رہے گا، چمکتا رہے گا. اب جس کا جی چاہے وہ اس روشنی میں نہا لے اور جس کا جی چاہے اپنے آپ کو الگ کر کے کونے میں بیٹھ جائے. بلا شبہ وہ خسارے کا سودا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا دین، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے نجات ہے، اللہ کے رضا کا ضامن ہے، اللہ کے جنت الفردوس میں داخل ہونے کا سبب ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.